طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہیں، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد سے چڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ جب آپ لوگوں سے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے ایسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جب انسان پر مشکل پڑتی ہے تو اسے انسانوں سے رجوع کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے، تو اس کی مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وسیلے بنانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ بس یقین رکھو وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکالیف سے بے خبر نہیں، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا جیسے کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں۔ لگاتار بار بار پانی کی بوندیں اگر ایک جگہ پر گرتی رہیں ٹپ ٹپ تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہیں۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی۔ زندگی میں کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنی دعائیں بھی اس تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا انشاءاللہ۔